السلام علیکم۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ زندگی میں روزمرہ کے کاموں سے بڑھ کر بھی کچھ ہونا چاہیے؟ آج ہم سب مل کر اسی کچھ یعنی اپنے مقصد کی تلاش کے سفر پر نکل رہے ہیں، اور صرف تلاش نہیں کریں گے بلکہ یہ بھی سمجھیں گے کہ اسے اپنی زندگی میں لانا کیسے ہے۔ تو چلیں اس دلچسپ موضوع کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے کام میں ایک خالی پن سا محسوس کرتے ہیں نا، بس اسی احساس سے یہ سوال جنم لیتا ہے۔ مقصد کی یہ تلاش کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ دراصل اس بات کا احساس ہے کہ ہمارا کام صرف روزی روٹی کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ بامانی، کہیں زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ اور یہیں پر سائمن سینک کا وہ مشہور نظریہ سامنے آتا ہے۔ یہ جملہ بہت گہری بات کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے کام کے پیچھے کی وجہ، ہمارا کیوں ہی وہ اصل چیز ہے جو لوگوں کو ہم سے جوڑتی ہے، چاہے وہ ہمارے گاہک ہوں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہوں یا پھر ہم خود ہوں۔ جب لوگ ہمارے کیوں کو سمجھ جاتے ہیں نا تو ایک مضبوط رشتہ بنتا ہے۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم کیا کیا جانیں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ صرف کیوں کے نظریے سے آگے بڑھ کر اسے اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے۔ ہم ذاتی کیوں بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، ٹیم کے لیے اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، اور آخر میں اس کیوں کے ساتھ جینا کیسے ہے اس پر بات کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ یہاں ہم صرف خیالی باتوں تک نہیں رہیں گے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس نظریے کو، اس تحریک کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے۔ اچھا، تو یہاں سائمن سینک کی 2 کتابوں کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں سے شروع کریں ہمیں سوچ دیتی ہے، فلسفہ بتاتی ہے کہ مقصد کیوں اہم ہے، لیکن اپنا کیوں تلاش کریں ہمیں وہ اوزار دیتی ہے، وہ طریقہ بتاتی ہے جس سے ہم اس مقصد کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یوں سمجھے، ایک کتاب آپ کو منزل دکھاتی ہے اور دوسری اس منزل تک پہنچنے کا نقشہ دیتی ہے۔ اور یہ ہے وہ کتاب جو ہمارے آج کے تجزیے کا مرکز ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ ایک ورک بک ہے، ایک عملی گائیڈ ہے۔ یہ کتاب ہمیں صرف سوچنے پر مجبور نہیں کرتی بلکہ باقاعدہ عمل کرنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس سفر کے سب سے ذاتی، سب سے اہم حصے کی، یعنی کوئی بھی شخص خود اپنے لیے اپنا مقصد کیسے تلاش کر سکتا ہے۔ یہ ایک منظم اور گہرا عمل ہے، تو آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ یہ پورا عمل بنیادی طور پر 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا، ایک ساتھی تلاش کرنا، دوسرا، اپنی زندگی کی کہانیاں اکٹھی کرنا، اور تیسرا، ان کہانیوں کو سنا کر ان میں چھپے مشترکہ موضوعات کو پہچاننا۔ اور ہاں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سفر اکیلے کا نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک بھروسے مند ساتھی کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر ہم خود اپنی کہانیوں میں چھپے سچ کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو یہ جو ساتھی ہے، اس کا کردار کیا ہوگا؟ دیکھیں، وہ کوئی جج یا مشیر نہیں ہے۔ اس کا کام صرف ایک آئینے کی طرح ہے۔ وہ بس آپ کی باتیں سنے گا، نوٹس لے گا اور ایسے سوال پوچھے گا جس سے آپ کو اپنی ہی باتوں میں بار بار آنے والے خیالات اور موضوعات نظر آنے لگیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ خود اپنے سچ تک پہنچیں۔ اچھا، تو یہ کہانیاں آئیں گی کہاں سے؟ ہمیں اپنی زندگی کے ان خاص لمحوں کو یاد کرنا ہے جو ہمیں فخر کا احساس دلاتے ہیں۔ وہ وقت جب ہمارے کسی کام سے کسی کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئی، وہ لمحات جب ہم نے دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کیا ہو، یا وہ وقت جب ہم اپنی بہترین فارم میں تھے اور سب کچھ صحیح لگ رہا تھا۔ یہاں مقصد کوئی بڑی بڑی کامیابیاں گننا نہیں بلکہ 5 سے 6 ایسی گہری اور ذاتی یادیں جمع کرنا ہے۔ اور یہ نقطہ بہت بہت اہم ہے۔ ان کہانیوں کو صرف سوچنا یا لکھ لینا کافی نہیں ہے۔ جب ہم انہیں کسی کو بلند آواز میں سناتے ہیں نا تو ان سے جڑے جذبات پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں، اور ہمارا کیوں، ہمارا مقصد انہی گہرے جذبات میں چھپا ہوتا ہے۔ تو بولنا، اپنی کہانی سنانا اس عمل کی روح ہے۔ تو کہانیاں بھی سنا دیں اور ان میں چھپے موضوعات بھی پہچان لیے۔ اب آتا ہے وہ مرحلہ جہاں اس ساری کھوج کو، اس ساری دریافت کو الفاظ میں ڈھالا جاتا ہے، یعنی اب ہم اپنا کیوں کا بیان لکھیں گے۔ اور اس کا فارمولا کمال کا سادہ ہے، صرف 2 حصے ہیں۔ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ یہ اثر پیدا ہو، بس پہلا حصہ آپ کا کام ہے اور دوسرا حصہ اس کام کا نتیجہ یا اثر۔ چلیں ان دونوں حصوں کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ آپ کا حصہ وہ کام ہے جو آپ کی کہانیوں سے بار بار ابھر کر سامنے آتا ہے، اور آپ کا اثر وہ مثبت تبدیلی ہے جو آپ اپنے کام کے ذریعے دوسروں کے زندگیوں میں یا دنیا میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ میراث ہے جو آپ پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ خود سائمن سینک کا کیوں کا بیان ہے۔ لوگوں کو وہ کام کرنے کی ترغیب دینا جو انہیں تحریک دیتے ہیں، تاکہ مل کر ہم اپنی دنیا کو بدل سکیں۔
دیکھیں کتنا صاف اور طاقتور ہے۔ یہاں ان کا حصہ ہے ترغیب دینا اور اثر ہے دنیا کو بدلنا۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کیوں کا بیان کیسا ہونا چاہیے۔ تو ابھی تک تو بات ہو رہی تھی ایک فرد کی، لیکن کیا ہو اگر یہی عمل پوری ٹیم یا ایک تنظیم کے لیے کیا جائے؟ جی ہاں، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیم کا اجتماعی مقصد کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔ ٹیم کے لیے یہ عمل ایک ورکشاپ کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس میں بھی مراحل تقریباً وہی ہیں۔ ایک سہولت کار ہوتا ہے، ٹیم کے نمائندہ لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ جوڑوں میں بٹ کر اپنی کہانیاں سناتے ہیں، مشترکہ موضوعات تلاش کرتے ہیں اور آخر میں مل کر اپنی ٹیم کا ایک کیوں کا بیان تیار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کچھ باتیں فرد کے عمل سے مختلف ہیں، جیسے کہ ایک غیر جانبدار سہولت کار کا ہونا بہت ضروری ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلے۔ دوسرا، یہاں مقصد کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ پوری تنظیم کا بنیادی مقصد تلاش کرنا ہوتا ہے۔ یہ بہت سی کہانیوں کا نچوڑ ہوتا ہے اور اس کا سب کے دلوں کو چھونا ضروری ہے کیونکہ یہ ان سب کی مشترکہ پہچان بن جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، کیوں مل گیا؟ اب کیا؟ یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ اب چیلنج یہ ہے کہ اس کیوں کو صرف ایک خوبصورت جملہ بنا کے نہ رکھا جائے، بلکہ اسے زندگی کا معیار بنایا جائے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ ہمارا کیوں ہماری کوئی خواہش یا مستقبل کا کوئی ہدف نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اپنی بہترین حالت میں کیا ہوتے ہیں۔ یہ ہماری اصل پہچان ہے، وہ سچائی جو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں بننا ہے، یہ وہ ہے جو ہم ہیں۔ تو یہ کیوں کام کیسے کرتا ہے؟ یہ ایک فلٹر کی طرح ہے، ایک رہنما اصول۔ سب سے پہلے کیوں آتا ہے، یعنی ہمارا مقصد۔ پھر آتے ہیں کیسے، یعنی وہ کام جو ہم اس مقصد کو پانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور آخر میں آتا ہے کیا، یعنی ان کاموں کے نتائج۔ جب ہمارے تمام کیسے اور کیا ہمارے کیوں کے مطابق ہوں تو ہم صحیح راستے پر ہوتے ہیں۔ اور آخر میں یہ ایک سوال جو اس پوری بحث کو ہماری روزمرہ کی زندگی سے جوڑتا ہے، اگر ہمارا کیوں ہمارے ہر فیصلے کی رہنمائی کرنے لگیں تو کل سے ہماری زندگی میں کیا مختلف ہوگا؟ اس سوال پر ضرور سوچیے گا، کیونکہ اس کا جواب شاید بہت کچھ بدل سکتا ہے۔